TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں ٹک ٹاک کے مستقبل کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی حکومت کینیڈا کے شہریوں کی حفاظت جاری رکھے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں ٹک ٹاک کے مستقبل کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی حکومت کینیڈا کے شہریوں کی حفاظت جاری رکھے گی۔ امریکی سینیٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جو ٹک ٹاک کی پیرنٹ کمپنی بیجنگ میں قائم بائٹ ڈانس کو 1 سال کے اندر سوشل میڈیا ایپ کو فروخت کرنے یا امریکی پابندی کا سامنا کرنے پر مجبور کرے گا۔ مجوزہ پابندی یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے ملٹی بلین ڈالر کے امدادی پیکیج کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب بات ٹک ٹاک کی ہو تو کینیڈینوں کی سیکیورٹی، پرائیویسی اور ڈیٹا کے تحفظ کو پہلے آنا چاہیے۔ ہم نے پہلے ہی اس پر اہم اقدامات کیے ہیں اور ہم اسے جاری رکھیں گے، لیکن ہم ان طریقوں سے کام کریں گے جو کینیڈینوں کے لیے درست ہیں۔ وفاقی لبرلز نے گزشتہ ستمبر میں ٹک ٹاک کے قومی سلامتی کے جائزے کا حکم دیا تھا اور ایپ کو وفاقی حکومت کے آلات کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ مغربی حکومتوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ مقبول پلیٹ فارم چین کی حکومت کے ہاتھ میں حساس ڈیٹا ڈال سکتا ہے یا اسے غلط معلومات کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چینی قانون کا کہنا ہے کہ بیجنگ میں حکومت کمپنیوں کو انٹیلیجنس جمع کرنے میں مدد کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ کینیڈا کے اپوزیشن پارٹی کے رہنما نیو برنسوک اور نووا اسکاٹیا کے درمیان سرحد کے قریب کاربن ٹیکس مخالف قافلے کے کیمپ میں خوشی منانے کے بعد سوالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے رہنما نیو برنسوک اور نووا اسکاٹیا کے درمیان سرحد کے قریب کاربن ٹیکس مخالف قافلے کے کیمپ میں خوشی منانے کے بعد سوالات کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں وزیر اعظم پر ہر چیز کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیئر پالیور پر سازشی نظریہ سازوں اور انتہا پسندوں کی حمایت کا خیر مقدم کرنے کا الزام لگایا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز میں اپوزیشن لیڈر مظاہرین کا شکریہ ادا کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے خیمہ زن کیا ہے، جسے کچھ شرکاء نے 1 اپریل کو کاربن ٹیکس میں اضافے کے بعد سے 2022 میں ہونے والے کانوائے مظاہروں کی لائن احتجاج کو پکڑوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ مظاہرین کی طرف سے فلمائی گئی ویڈیو میں جو 3 ہفتوں سے اس جگہ پر رہ رہے ہیں، پالیور گروپ کو اسے جاری رکھنے کو کہتا ہے اور اپنے احتجاج کو ایک اچھی پرانے زمانے کی کینیڈین ٹیکس بغاوت کہتا ہے۔ ہر کوئی ٹیکس سے نفرت کرتا ہے کیونکہ ہر ایک کو خراب کر دیا گیا ہے۔ لوگ اس کے جھوٹ پر یقین کرتے تھے۔ ٹروڈو نے جو کچھ کہا وہ اوپر سے نیچے تک بکواس تھا۔ مظاہرین کے ساتھ پالیور کے دورے نے ان کے سیاسی مخالفین میں ہلچل مچا دی ہے۔ میڈیا کی دستیابی کے دوران پالیور کے تبصروں کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹروڈو نے کہا کہ ہر سیاستدان کو اس بارے میں انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کیا وہ اس قسم کے لیڈر ہیں جو ہمارے ملک میں تقسیم، خوف اور پولرائزیشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ذاتی حملے کر رہے ہیں اور سازشی نظریہ سازوں اور انتہا پسندوں کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ بالکل وہی ہے جو پیئر پالیور کرتا رہتا ہے، نہ صرف جب آپ اسے دیکھتے ہیں۔ ڈائیکلون کے ممبروں کے ساتھ مشغول ہونا، لیکن اس وقت بھی جب وہ الیکس جونز کی مذمت اور توثیق کو مسترد کرنے سے انکار کرتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے فروسٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت کم سے کم 20 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے فرسٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت کم سے کم 20 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹورنٹو میں موسم بہار کی آمد ہے اور چیری کے پھول عروج پر ہیں، لیکن شہر اب ٹھنڈ سے متعلق ایڈوائزری کے تحت ہے کیونکہ خوفناک ہوا بدھ کی رات واپسی کے لیے تیار ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ بدھ کی رات سے جمعرات کی صبح تک وسیع پیمانے پر ٹھنڈ متوقع ہے کیونکہ درجہ حرارت انجمات سے نیچے گرتا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ٹھنڈ سے متعلق ایڈوائزری اس وقت جاری کی جاتی ہے جب بڑھتے ہوئے موسم کے دوران درجہ حرارت انجمات کے نشان تک پہنچنے کی توقع کی جاتی ہے، جو پودوں اور فصلوں کو ممکنہ نقصان اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ قومی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پودوں کو ڈھانپنا چاہیے، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں ٹھنڈ کا خطرہ ہے۔ اگرچہ بدھ کے لیے پیش گوئی کی گئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ ہے، ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ رات بھر درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ کے قریب گرنے کی توقع ہے اور ہوا کے ساتھ یہ -5 سینٹی گریڈ کی طرح محسوس ہوگا۔ پیشن گوئی میں جمعرات کو ٹھنڈی صورتحال جاری رہنے کا کہا گیا ہے اور قومی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ رات کو ٹھنڈ واپس آ سکتی ہے، لیکن روشن دن افق پر ہیں کیونکہ ہفتے کے آخر میں زیادہ گرم درجہ حرارت کے ساتھ جمعے کو درجہ حرارت میں بہتری کی توقع ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے 2 مرکزی اسپتالوں النصر اور الشفا میں اجتماعی قبریں برآمد ہونے پر اسرائیلی حکام سے جواب چاہتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
غزہ کے اسپتالوں میں اجتماعی قبریں ملنے پر وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی حکام سے جواب طلب کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے 2 مرکزی اسپتالوں النصر اور الشفا میں اجتماعی قبروں کے برآمد ہونے پر اسرائیلی حکام سے جواب چاہتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جواب چاہیے، ہم اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ایک روز پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی غزہ میں اجتماعی قبروں سے متعلق رپورٹس کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے مزید معلومات کا تقاضا کیا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے النصر اور الشفا اسپتالوں کا محاصرہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے اور اس کارروائی میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد ان اسپتالوں سے سینکڑوں لاشیں ملی ہیں، جن میں سے متعدد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور کچھ برہنہ تھیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں اجتماعی قبروں نے اقوام متحدہ کی شعبہ انسانی حقوق کے سربراہ کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ وہ غزہ کے الناصر اور الشفا اسپتالوں کی تباہی اور اسرائیلی کریک ڈاؤن کے بعد ان اسپتالوں سے اجتماعی قبریں ملنے پر خوف کا شکار ہیں۔ انہوں نے ان اسپتالوں میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں دریافت ہونے والی اجتماعی قبروں میں پائی گئی لاشیں برہنہ تھیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہلاکتیں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق الناصر سے 283 لاشیں ملی ہیں، جن میں سے کچھ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے جنگجوؤں کی موجودگی کا الزام لگا کر غزہ کے متعدد اسپتالوں کا محاصرہ کر کے وہاں کریک ڈاؤن کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کے لیے امدادی پیکج کی منظوری کے بعد چین کے ساتھ کشیدگی کے خدشات کے دوران امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سرکاری دورے پر شنگھائی پہنچ گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کے لیے امدادی پیکج کی منظوری کے بعد چین کے ساتھ کشیدگی کے خدشات کے دوران امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سرکاری دورے پر شنگھائی پہنچ گئے۔ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ کا دورہ چین دونوں حریف ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطوں کی تازہ مثال ہے۔ اس کے علاوہ ورکنگ گروپس، فوجی وفود کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، لیکن گزشتہ برس کے شروع میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ایک ایسے وقت میں شنگھائی پہنچ گئے ہیں جب امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات حل طلب معاملات کی خرابی کے باعث عدم استحکام کے خطرات سے دوچار ہیں، تاہم اس دورے کے ذریعے بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اینٹونی بلنکن دورے میں جمعے کو اپنے چینی ہم منصب وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کے لیے بیجنگ روانہ سے قبل کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ چین اور امریکہ کے حکام کی جانب سے تعلقات میں بہتری کے لیے معمولی پیش رفت کے باوجود تائیوان اور یوکرین میں جنگ پر روس کی حمایت پر دونوں ممالک کے درمیان اختلاف شدید تر ہو چکے ہیں۔ خیال رہے کہ اینٹونی بلنکن کے دورہ چین سے قبل امریکی ایوان میں تائیوان کے لیے فوجی امداد کے بل کی منظوری دی جا چکی ہے، جس میں چینی کمپنی ٹک ٹاک پر پابندی بھی شامل ہے۔ امریکہ کی جانب سے چین کے ساتھ رابطے بحال کرنے کی کوششوں میں صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے رابطے بھی شامل ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔